تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اس کا ارادہ فرما لیں کہ ہم نے رمضان مبارک میں کسی کو تکلیف نہیں دینی، کوئی گناہ نہیں کرنا، اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنا ہے، نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ جو مصنون عبادات ہیں، جیسے صبح اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، ایسے ظہر عصر وغیرہ کے ساتھ جو سنن غیر مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، رات کو تراویح کی نماز ہے، سنت مؤکدہ ہیں، اور رات کو تہجد کی نماز ہے، اس کا تو کم از کم ضرور اہتمام ہوگا، ہر آدمی اہتمام کرے۔ اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی استغفار، کبھی دعا مانگیں، ایک عمل سے درود شریف پڑھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال ہو، جہنم سے پناہ ہو، اپنے مال کے ذریعے سے بھی خوب سخاوت کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، ہمدردی ہو، ایثار ہو، قربانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ایثار کا مہینہ ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام فرمائیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ والے گزرے، بہت بڑے، یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے کے شیخ الاسلام اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان دونوں کے شیخ تھے، یعنی دونوں حضرات ان سے بہتر تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمایا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب لیلۃ القدر تو آخری عشرے میں آئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رمضان سے پہلے فرما رہے ہیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہ ہم یکم رمضان سے ہی ارادہ کر لیں اور ذہنی طور پر انتظار میں لگ جائیں کہ اب جو ہے 21 رمضان تک 20 دن باقی ہے، جی 18 دن باقی ہے، جی 15 رہ گئے، 10 رہ گئے، اور جی 5 دن رہ گئے، اور کل سے انشاءاللہ یہ اب لیلۃ القدر کے امکان ہے، آخری عشر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یکم رمضان سے ہم لیلۃ القدر کا استحضار کریں گے نا، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ پورے رمضان میں ہر دن لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، ہر دن لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، یہ دلیل تو حضرت نے لکھی، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے آتا ہے وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے، جب کسی چیز کے انتظار میں بیٹھے نا تو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ جتنی دیر نماز کی جگہ میں رہیں گے، یعنی مسجد میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا، انتظار سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نفلی عبادت جب ہم زیادہ سے زیادہ کریں تو اس کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ ایک تو اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور دوسرا ساری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے نا، اس میں سب مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو کجسد واحد فرمایا، ایک جان ایک جان۔ اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہوتا جب مشرق کے رہنے والے کو مغرب والے میں رہنے والے مسلمان سے دلی ہمدردی نہ ہو، شمال میں رہنے والے کو جنوب میں رہنے والے سے دلی ہمدردی اور محبت نہ ہو، اس کے دکھ درد کا احساس نہ ہو۔ تو ہمیں شریعت نے یہ کہا ہے
ایک تو ہم یہ عمل کیا کریں کہ نفلی عبادات کے بعد پوری امت کے لیے سب دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کے رہنے، کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، سب کے لیے دعا فرمائیں، ان کو بیماریوں سے بچنے کی دعا فرمائیں، پریشانیوں سے ختم ہونے کی دعائیں فرمائیں اور ہدایت کی دعا فرمائیں۔ سب سے بڑی ہدایت دعا ہدایت کی ہے، اور خصوصاً آج فطروں کا دور ہے، امت مسلمہ مختلف فطروں میں مبتلا ہیں، ان فطروں سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی دعا فرمائیں، ایمان کی حفاظت کی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 27 دفعہ دن میں، 27 دفعہ جو شخص دن میں رمضان المبارک کے مہینے میں ساری امت کے لیے دعا کرے گا، سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرما دیں، سعادتیں عطا فرما دیں۔ تو ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کیا کریں، آپ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائے نیکیوں کی، ایصال ثواب کریں، خصوصاً اپنے والدین کو زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ان کو کثرت سے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میں نے صرف فرض، واجب، سنت مؤکدہ یہ تو میری اپنے لیے ہے، یہ تو اللہ کا حکم کے طور پر میں کرتا ہوں، جتنی نفلی عبادات ہیں، جتنی نفلی اطاعات ہیں، مالی صدقات ہوں یا نفلی صدقات ہوں، جانی عبادت ہوں، کچھ فرمایا کہ میں سب کے سب کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور پھر سارے انبیاء کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر، اور فرمایا اس سے کیا ہوگا، سب کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو بھی پورا اجر ملے گا، آپ کے اجر میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، ہمارے لیے آسان فرما دے، اعمال کرنا، نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمارے لیے آسان فرمائے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔